بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم نے سبق نمبر 6 اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ لیسن مکمل پڑھ لیا ہے۔ اس سبق میں مصنف نے ہماری زندگی میں اشتہارات کی بھرمار کے بڑھتے ہوئے رجحان کو مزاحیہ انداز سے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے کچھ ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن کی بنا پر ان کا خیال ہے کہ کیوں نہ اشتہارات کی صورت بدل کر انہیں شائع کروایا جائے۔ جیسے کرائے کے لیے خالی ہے کے بجائے اشتہار کیا ہونا چاہیے؟ کرائے کے لیے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں پہ اشتہارات ہوتے ہیں ضرورت ہے کہ وہاں اس کی جگہ اشتہار ہونا چاہیے ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ضرورت رشتہ کے اشتہار کے بجائے کون سے اشتہار ہونا چاہیے؟ عدم ضرورت رشتہ۔ اسی طرح اسکول اور کالجز میں داخلے جاری رکھنے کے بارے میں جو ہے وہ اشتہارات ہوتے ہیں، تو مصنف کہتا ہے کہ اس کے بجائے داخلے جاری نہ رکھیے گا کہ جو ہے وہ اشتہارات ہونے چاہیے۔ جی بیٹا، مشق میں سوال نمبر 1 سوالات کے مختصر جواب دیں، یہ ہم نے کر لیا ہے۔ اب ہم بیٹا کوشچن نمبر 2 سے شروع کریں گے۔ دس ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب سے واضح کریں۔ جی بیٹا دیکھیں، لفظ ہے غسال۔ غسال کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جو مردے کو نہلاتے ہیں اسے غسال کہتے ہیں۔ غسال کی بیٹا اعراب کیسے ہوگی؟ غائن کے اوپر زبر، سین کے اوپر تشدید اور زبر ہے، اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ غائن زبر سین گس، سین زبر الف سا اور آگے لام ساکن، کیا بنے گا لفظ غسال۔ درست لفظ کیا ہوگا؟ غسال۔ نیکسٹ بیٹا ورڈ ہے زحمت۔ زے کے اوپر زبر ہے، ہے کے اوپر جزم، زے زبر ہے زہ، میم زبر تے مت، تے کے اوپر جزم ہے، زحمت۔ نیکسٹ بیٹا ورڈ ہے معذرت۔ میم کے اوپر زبر، آئین کے اوپر جزم، میم زبر این ما، زال زیر، زال کے نیچے زیر، معذر، ماضی، را زبر تے رت، معذرت۔ اور نیکسٹ ورڈ ہے حاذق۔ ہا زبر الف ہا، زال زیر کاف ذک، حاذق۔ نیکسٹ بیٹا ورڈ ہے دور اندیش۔ دال کے اوپر پیش، واو اور رے کے اوپر جزم ہوگی، دال پیش واو رے دور، الف کے اوپر زبر اور نون کے اوپر جزم، الف زبر نون ان، دور ان، دال دال اور یہ شین دیش، دور اندیش۔ کیسے ہم پڑھیں گے؟ دال پیش واو دور اے دور، الف زبر نون ان، دال یہ شین دیش اندیش، دور اندیش۔ نیکسٹ بیٹا کوشچن نمبر 3 ہے، دس ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ جی بیٹا ہمارے پاس الفاظ ہیں، ہاتھ لٹکاتے آنا، پلے باندھ لینا، عہدہ برا ہونا، سوال پیدا ہونا۔ ہاتھ لٹکاتے آنا کا مطلب بیٹا کیا ہوتا ہے؟ خالی ہاتھ آنا۔ جملہ کیا بنے گا بیٹا؟ جی بیٹا ہم سبق کو سامنے رکھتے ہوئے جملہ بنا لیں گے۔ آپ بھی میرے ساتھ اس کے علاوہ بھی جملہ بنا سکتے ہیں۔ نوکر کو ٹیکسی لینے بھیجا، وہ آدھے گھنٹے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گیا۔ نیکسٹ بیٹا لفظ ہے پلے باندھ لینا۔ پلے باندھ لینا کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ کسی بات کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ جیسے لیسن میں ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا، نوکر نے اپنے آقا کی بات پلے باندھ لی۔ بیٹا آپ بھی اس سے ملتا جلتا جملہ کوئی بنائیں گے؟ جی۔ نیکسٹ ورڈ ہے عہدہ برا ہونا۔ عہدہ برا ہونا کا مطلب ہوتا ہے اپنی ذمہ داری کو پوری کرنا۔ جیسے میں جملہ بناتی ہوں کہ میں اپنے فرائض سے عہدہ برا ہونے کی پوری کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ بھی عہدہ برا ہونے پر جملہ بنائیں گے۔ نیکسٹ ورڈ ہے سوال پیدا ہونا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مومن مغلوب ہو جائے، یعنی اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن پر کوئی غالب آ جائے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ بیٹا کوشچن ہے گورکن اور غسال کیا کام کرتے ہیں؟ جی بیٹا ہم نے لیسن میں بھی پڑھا تھا، گورکن کیا کرتا ہے؟
قبر کھودتا ہے، اور غسال کیا کام کرتا ہے؟ مردے کو غسل دیتا ہے۔ جی بیٹا اب ہم کریں گے سوال نمبر 5، درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ یہ بیٹا لیسن ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے مجھے ان کے جواب جو وہ بتانے ہیں۔ ہاں جی بیٹا اسٹیٹمنٹ ہے، ایک بزرگ کس کو فرمائش کر رہے تھے؟ بیٹے کو، پوتے کو، نوکرانی کو، نوکر کو؟ جی بیٹا بتائیں۔ جی ٹھیک ہے، نوکر کو۔ جی بیٹا درست آنسر یہی ہے۔ میر صاحب نے بازار سے کیا منگوایا تھا؟ لیمپ، پنکھا، بلب، کولر۔ جی ہم نے بیٹا لیسن میں پڑھا تھا کہ میر صاحب نے نوکر سے بلب منگوایا تھا۔ درست جواب کیا ہے؟ بلب۔ اتفاق سے چند دن بعد آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا؟ نزلے کا، بخار کا، سر درد کا، کھانسی کا؟ جی بیٹا کس پر آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا تھا بتائیں؟ جی بخار کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ ہے، نوکر نے کہا ویسے تو حکیم صاحب بہت ہیں، قابل ہیں، ماہر ہیں، لائق ہیں، حاذق ہیں۔ حاذق کا مطلب بیٹا ہوتا ہے سمجھدار۔ تو ہم نے لیسن میں کیا پڑھا تھا کہ نوکر نے کہا ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، یعنی سمجھدار ہیں، حاذق ہیں۔ یہ بیٹا اس کا درست جواب ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا، فرما بردار بیٹے کو جائیداد سے کیا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ محروم، الگ، آنکھ، فارغ۔ تو لیسن کے مطابق کیا ہے کہ فرما بردار بیٹے کو جائیداد سے آنکھ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آنکھ جو ہے وہ آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 6 ہے، اس سبق سے 5 اسم نکرہ تلاش کر کے لکھیں۔ جیسا کہ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ تو لیسن میں سے ہم 5 اسم نکرہ تلاش کریں گے۔ یہ بیٹا جیسے مثلا ہم نے لفظ جو پڑھے بزرگ، حکیم، پیڑ، لڑکا، اخبار، یہ سارے الفاظ بیٹا کیا ہیں؟ اسم نکرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم نکرہ آپ کو پتہ ہے کہ عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور یہ ان میں کوئی خاصیت جو وہ نہیں پائی جا رہی، یہ عام الفاظ ہیں، اس لیے اسم نکرہ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں بیٹا؟ بزرگ، حکیم، پیڑ، لڑکا، اخبار۔ اس کے علاوہ بھی بیٹا لیسن میں اسم نکرہ موجود ہیں، آپ وہ بھی تلاش کر کے لکھیں گے۔ نیکسٹ ہے بیٹا کوسچن نمبر 7، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد آپ کو پتہ ہے کہ گرامر کی روح سے الٹ الفاظ کو کہتے ہیں۔ جی بیٹا میزبان کا متضاد کیا ہوگا؟ مہمان۔ کیا ہوگا؟ مہمان، ٹھیک ہے، میزبان کا مہمان۔ نیکسٹ ہے ورڈ دور اندیش۔ دور اندیش کا بیٹا کیا ہوگا؟ متضاد یا الٹ؟ جی کوتاہ اندیش۔ دور اندیش ہوتا ہے دور کی سوچنے والا یا عقل مند انسان، تو اس کا کیا ہوگا؟ کوتاہ اندیش۔ نیکسٹ ورڈ ہے بیٹا بزرگ۔ بزرگ کا الٹ کیا ہوگا؟ جوان۔ کیا ہوگا؟ جوان۔ نیکسٹ ورڈ ہے امید۔ امید کا بیٹا متضاد جو ہے وہ یاس یا نا امیدی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یاس یا نا امیدی۔ جی بیٹا نیکسٹ کوشچن ہے، درج ذیل الفاظ درج ذیل جملوں میں اس طرح استعمال کریں، یعنی یہ الفاظ ہیں ان کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ الفاظ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں۔ تو جی بیٹا دیکھیں، پہلا لفظ ہے ہمارے پاس کفن۔ کفن بتائیں بیٹا مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جی بیٹا ہاں جی مذکر ہے، یہ کفن مذکر ہے، اور اس کا جملہ کیا بنے گا؟ درزی نے کفن سیا۔ ٹھیک ہے بیٹا ہم کوشش کریں گے کہ لیسن کے اندر سے ہی جملے بنائیں۔ درزی نے کفن سیا۔ نیکسٹ ورڈ ہے چمنی۔ چمنی مؤنث ہے، لالٹین کی چمنی ٹوٹ گئی۔ چمنی کسے کہتے ہیں؟ شیشے کی بڑی یا لمبی جو نالی ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں چمنی، ٹھیک ہے۔ تو لالٹین کی چمنی ٹوٹ گئی، یہ اس کا جملہ بن جائے گا۔ ڈگری، ڈگری بھی لفظ بیٹا کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور اس کا جملہ ہم کیسے بنائیں گے بتائیں آپ؟ جی جیسے اس کا جملہ بن سکتا ہے کہ طالب علم نے ڈگری حاصل کر لی۔ طالب علم نے ڈگری حاصل
کر لی۔ نیکسٹ ورڈ ہے حملہ، حملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے حملہ کیا ہوا؟ مذکر۔ آقا پر بخار کا حملہ ہوا، آقا پر بخار کا حملہ ہوا۔ نیکسٹ ورڈ ہے لسی، مؤنث ہے، لسی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ جی آپ بیٹا آپ بھی اپنی کاپی پہ دوبارہ سے یہ جملے بنائیں، اور جو میں نے جملے بتائے ہیں اس سے ہٹ کے آپ جملے بنائیں گے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 9 کریں گے۔ 10 ذیل واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ الفاظ ہیں بیٹا ہمارے پاس وقت، احباب، اطلاع، آداب، اشتہار۔ جی بیٹا اس طریقے سے ہم واحد اور جمع جو الفاظ ہیں ہماری فہرست میں ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیں گے۔ جیسے دیکھیں واحد الفاظ ہیں ہمارے پاس وقت، اطلاع، اشتہار، اور جمع کے الفاظ ہیں ہمارے پاس احباب، آداب۔ اب ان کی واحد الفاظ کی جمع بنا لیں گے۔ وقت، وقت کی جمع بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اوقات، اور اطلاع کی جمع جی اطلاعات، اور اشتہار کی جمع ہوتا ہے اشتہارات۔ اسی طرح جمع ہے الفاظ ہمارے پاس، ان کے ہم کیا بنا لیں گے؟ واحد بنا لیں گے۔ احباب کا واحد ہوتا ہے حبیب، اور آداب کا واحد ہوتا ہے ادب۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن نمبر 10 ہے۔ 10 الفاظ کو حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب دیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ جی بیٹا حروف تہجی کے لحاظ سے ترتیب، الف بائی ترتیب ہم کے مطابق ان الفاظ کو ترتیب دے لیں گے۔ جی بیٹا الفاظ ہیں ہمارے پاس فہمائش، دوشیزہ، گھامڑ، اوباش، دانست۔ جی بیٹا الف بائی ترتیب کے مطابق سب سے پہلے لفظ آئے گا اوباش، الف سے شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد دال آ جاتا ہے دانست، دوشیزہ۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی دال سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی دال سے شروع ہو رہا ہے، تو ٹھیک ہے شروع تو دونوں بیٹا دال سے ہو رہے ہیں، لیکن اس سے اگلا لفظ ہم نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دال کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے الف، اور یہاں پہ دال کے بعد نیکسٹ حرف ہمارے پاس کیا ہے؟ واو ہے، اس لیے دانست پہلے آئے گا اور دوشیزہ بعد میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس فہمائش، اس کے بعد گھامڑ۔ یہ الف بائی ترتیب کے مطابق ہمارے یہ الفاظ ہو گئے۔ جی بیٹا نیکسٹ کوسچن ہے۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ متعلقہ کا مطلب ہوتا ہے جو ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں بیٹا لالٹین، لالٹین سے متعلق کیا ہے؟ یہاں پر چمنی، بخار، علاج، درزی کس لیے آیا تھا بیٹا؟ کفن تیار کرنے کے لیے، دوشیزہ لڑکی کو کہتے ہیں، میر صاحب کا نوکر دور اندیش، اور بزرگ کا نوکر کیا تھا؟ گھامڑ۔ جی بیٹا آج ہم نے سبق نمبر 6 اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ مشق مکمل کر لی ہے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔